جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، تمہاری اچھی سوچ ہی تمہارے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ کام کرو نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو، ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ کوشش پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں آئے گا، بڑوں کی مان لینے والا غم میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو، تم ایسے شخص بن جاؤ تمہیں غم نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل اور بیوقوف کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا۔ بے عقل تو آپ ہی ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، سمجھو کہ یہی آخری دن ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے بڑی آزمائش تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جہاں ذہن اور دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محبت اپنا نور آسمان تک خود پہنچا دیتی ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یہ یقین سے نکلتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کی کوشش کرو، اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ فقیری اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے راز کھول دیے جائیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا دل ویسی حرکت۔ اگر آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہے
اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز اس اونچے اور بالا عالم کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی پرستش اور نفس کی پرستش ہی اصل میں بت پرستش ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا اسے نفس اور شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے نفس، راحت کو چھوڑ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور تیرے سب کام اللہ تعالیٰ کر دے۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ انصاف یعنی عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے۔ جو آنکھ نم رہتی ہے اسی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کا جام پی لیا ہے وہ سب راز جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون واپس آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی یوں تو مومن بھولا بھالا اور سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھے پن میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی شخص سے یا ایک ہی موقع سے معاملہ ڈال کر نقصان اٹھاتا رہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا تو خود کو زندوں میں شمار مت کرو، روز آخرت اس زندگی کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے امید گھر والوں سے نہ رکھیں کہ یہ انعام یا مقام دیں گے۔ انسان سے عزت کی امید کم عقلی ہے۔ ہمارا ہر عمل جب تک اللہ عز و جل کے لیے نہ ہوگا اس وقت تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ رشتوں میں تلخی اور بلا وجہ کی روک ٹوک اور تنقید نہ ہو تو وہ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں۔
برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ یا رب ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب، وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا، اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں۔ توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے،
کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے، ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں، اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں۔ کسی انسان کا سب سے فائدہ مند اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے الفاظ، مرہم رکھتا لہجہ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہیں۔ جسے بدلے کے ملنے کا یقین ہو وہ تحفہ دینے میں دریا دلی کرتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست طاقت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل خود آپ ہیں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ ملتی نہیں ہے ناؤ تو درویش کی طرح، خود میں اتر کے پار اتر جانا چاہیے۔ کوچہ یار میں ہوگا کہیں طواف میں مصروف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیں، مقابلہ سکون چھین لیتا ہے۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس ہوا کی ضرورت رہتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ آج کی دنیا بھی کتنی عجیب ہو گئی ہے، خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔
خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ محبت تو یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی۔ راز خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گرہ لگی ہو، مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہوں، اور بدترین تالے تکبر اور گھمنڈ کے ہیں۔ ہنسنا بہت ضروری ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی سسکیوں اور دہاڑتی ہوئی چیخوں کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب تک بات دل میں ہے وہ آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو وہ آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مغفرت کے ذریعے
گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو دیا نہیں جاتا۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سجی ہر چیز دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسروں کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تجربات کا، لوگوں کا، حادثات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ جو ایک شخص کو کندن بناتا ہے کسی دوسرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے زیادہ گہرے زخم زبان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ پانی دیکھا نہ زمیں دیکھی نہ موسم دیکھا، بے ثمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ توبہ کے عطر سے خود کو مزین کر لو کہ تمہارے گناہوں کی بو تمہاری تذلیل نہ ہو پائے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ہر کام کو اسی دن مکمل کرو، کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہوگی، کھانے والے نہ بننا، نہیں تو غلامی کی سوچ جنم لے گی۔ کامیابی آ کر آپ کو تلاش نہیں کرتی، آپ کو باہر جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا،
مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا، چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں، جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے اور مثبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی، جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دروازے مکمل کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔
جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ شکایت چھوڑ دینا، گلہ نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی خاطر تواضع کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکر و فریب سے سلامت رہو۔ عارف اور صادق وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے، یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں، اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے، اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول بھی ہے جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔